ان کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ایسا موقع دیا. میں کوشش کروں گا تو ان کے لیے یہ چیز اس فلو میں سمجھنے میں میرا خیال میں آسانی ہوگی. اور اگر میرے بھائی جو ایسے نہیں تھے بہنیں تو کائنڈلی اف یو آر انٹرسٹڈ تو یو وڈ فائنڈ اٹ آن لائن تو یو کین لک ایٹ اٹ. اب جو کرائسس آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہمارے ہاں ہے وہ ہے پینڈنسی آف کیسز. بیک لاگ کیا ہے؟ آئے روز سب عدالتوں میں کیس زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. جو لاسٹ ہم کو پبلک فگر ملی جو کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے پبلک کی وہ 2.4 ملین کیسز آر پینڈنگ ان پاکستانی کورٹس. اس میں 82% ایز یو ہیو سین 82% آر پینڈنگ ان ڈسٹرکٹ جوڈیشری لیول. ڈسٹرکٹ جوڈیشری لیول Supreme Court alone has 57,347 cases pending. 2024 میں یہ تھوڑا سا نیچے آیا ہے. پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ عام آدمی کا جو ٹرسٹ ہے am I audible at the end please because I can't face this light so I have to. تو عام آدمی کا ٹرسٹ جو ہے وہ نیچے سے نیچے آ رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت نے اپنا کام کیا کیا. حکومت نے کہا جی جج زیادہ کر دو, ٹھیک ہے, سٹاف زیادہ کر دو, اسپیشلائزڈ کورٹس بنا دو. آپ کو پتا ہے نا ہم اسپیشلائزڈ کورٹس بننے ہمارے ہاں تو وہ کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے. وہ مسئلوں کا حل نہیں نکلا ہمارے پاس. ہم کل سے ہمارے جو لیگل بھائی ہیں ڈی پی پی صاحب ہیں اور وجاہت صاحب ہیں اور میں سارے ظہیر عباس وغیرہ ہم سارے ان چیزوں سے کل سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا کریں کہ یہ ٹھیک ہو. تو ہم نے جب میں لاسٹ اس کا حوالہ دے رہا تھا آپ کو ٹیکنالوجی اینڈ سیکٹرز میں نے کہا تھا ہم نے ایک ونگ بنایا تھا ڈیٹا انالیسز ونگ. وہاں سے یہ قصہ سارا شروع ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو یوز دیٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان دا کورٹ سسٹم سو دیٹ the backlog reduces. So one of the things then we found out was AI. یار یہ یہ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل میری آنکھوں میں آ رہا ہے. Can somebody do it please something? اچھا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا جہان میں کام ہو رہا ہے بہت زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے کورٹ سسٹمز کو سوئفٹ کرنے کے لیے. تھینک یو بڑی, بہت شکریہ. کورٹ سسٹمز کو سوئفٹ کرنے کے لیے, پبلک امیج کو انہانس کرنے کے لیے, انسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی قائم کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے. اور پھر جب ہم یہ پریزنٹیشن بنا رہے تھے, میں بنا رہا تھا یہ ریسرچ ورک کو اس کے لیے, تو وی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہماری جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے اس نے غالباً جولائی 2025 میں یہ ٹیک اپ کیا ہے کہ اس کا کیا کریں, اس کو استعمال کریں. تو ہمارے پاس یہ 3 کویسچنز تھے جو کہ امپورٹنٹ تھے. کین اے آئی انٹیگریشن ایلیویٹ پاکستان جوڈیشل بیک لاگ اینڈ سسٹمیٹک انیفیشنسیز, یہ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا, ہمارے ذہن میں بھی تھا. which empirically validated AI applications from comparative jurisdictions which we found out China, internet courts وغیرہ وغیرہ offer transferable solutions for Pakistan. What ethical and operational challenges arise when minimizing human discretion via automation in judicial processes? تو یہ ہمارے پاس ریسرچ کویسچنس تھے. پھر میتھڈالوجی یہ تھی کہ ہم نے پاس جو پرائمری ڈیٹا سورس ہے وہ رپورٹس ہیں ایل جے پی سی کی, لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی, اور ریویو اینڈ جوڈیشل ریفارمس ٹیکنالوجی اڈاپشن پالیسیز ڈاکومنٹس آپ کو نیٹ پہ بہت ساری مل جائیں گی, تو وہ بھی ہمارے پاس تھیں. پھر سیکنڈری سورس جو کہ میرا فیلڈ نہیں ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میں قانون کا بندہ, ایک ٹیم ہے ہماری جو کہ ان چیزوں کو لک کرتی ہے.
سیکنڈری سورس کیا ہے؟ اکیڈمک لٹریچر آن اے آئی ان لیگل سسٹمس. پھر کیس اسٹڈیز ان چائنا, یو ایس, یو کے. میں اس کو بریفلی ٹچ کروں گا. ٹیکنالوجیکل انوویشنز ریڈیوس ڈسکریشنری پریکٹس, امپروو سسٹمیٹک پرفارمنسز. چائنا کی مثال کیا ہے؟ ہم آج کل بہت زیادہ چائنا کی مثال کیا ہے؟ چائنا نے بنائے ہیں سر انٹرنیٹ کورٹس. انٹرنیٹ کورٹس کیا ہیں؟ جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں, جتنے بھی ای کامرس سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ یہ ہاٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. لاٹس آف انرجی, لاٹس آف ریسورسز وغیرہ وغیرہ خرچ ہوتے ہیں. انہوں نے 40 days ٹائم میں آن لائن رجسٹریشن ہے, آن لائن سب کچھ ہے, آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر. اٹ ہیز 40 days پیریڈ, اٹ ڈیسائڈز ان 40 days. سو پاکستان میں یہ جو 3 ماڈلز, ایک چائنا کا, ایک یو کے اور یو ایس اے کا, اور ایک یو ایس ایس آر کا, رشیا کا, 3 ماڈل. رشین ماڈل جو ہے وہ بیسکلی ایڈمنسٹریٹو یا انویسٹیگیٹو میٹرز کے لیے ہے. جو ابھی ہمارا ایکچولی دنیا میں آئیڈیا یہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ریپلیس دی ہیومن ریسورس ود اے مشین under the control of a human being. The final say has to be with the human being, but the process has to go through. Instead of, to curb that process, we have to use AI as a tool. جو چائنا میں استعمال ہوتا ہے اس کو ODR کہتے ہیں, ڈیجیٹل رجسٹریشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا, what is its result? 70% reduction in case resolution times. Sir, how much time do I have? So kind, sir. پھر پریڈکٹیو جسٹس ان یو کے اینڈ یو ایس اے. یو ایس میں جو یوز ہوتا ہے اس کو کمپس کہتے ہیں. جو ہیگ میں بھی یوز ہوتا ہے وہ اے آئی چیٹ باکس ہے. وہ لوگوں کو لو پیڈ جسٹس لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. اور رشیا کا میں نے آپ کو بتا دیا. ورچوئل جج سسٹم, ہم نے یہ کوشش کی ہے پاکستان پشاور میں یہ چیز کو اڈاپٹ کرنے کی, اور بہت اچھے اس کے ریزلٹس بھی ہیں. پھر چیلنجز کیا ہیں ابھی تک جو ہمارے سامنے آئے ہیں؟ ایک تو انفراسٹرکچر ہمارا پورا نہیں ہے. ہمارے ایسے جیسے باقی پاکستان میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ تھوڑے سے انفراسٹرکچر زیادہ نہیں ہے, جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں پرانے آبسلیٹ سسٹمز ہیں, تو وہ سسٹمز وی ہیو ٹو ریپلیس. پھر جو اس کو جو NJPMC بھی اسٹڈی کر رہی ہے, وہ امپورٹنٹ بات میں بتا رہا ہوں. ایتھیکل رسکس اس میں انوالو ہوتے ہیں. ایتھیکل رسک کیا ہیں؟ فار ایگزامپل, اگر ہم مشین میں فیڈ کریں گے سارا ڈیٹا, ٹھیک ہے, اور ایک آدمی کی بیل اپلیکیشن آئے گی, تو اس میں اگر اس میں مشین میں فیڈ ہی کہ اس کو بیل دے دو, تو مشین تو اس کو بیل دے دے گی. ہو سکتا ہے وہ اس قابل نہ ہو سکتا ہے وہ فینس نہ ہو. تو اس کا ایتھیکل جو چارٹر ہے نا, وہ بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں. پھر لوگوں کا خیال ہے کہ نوکری, ظاہر جن کی نوکری روزگار لگی ہوئی ہے وہ نوکری تو خطر میں پڑ جائے گی. تو ایک ریزسٹنس وہ بھی ہے. ریکمنڈیشنز تو خیر ہمارا کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے, صرف ایک جگہ پر پائلٹ کر کے اس سین کو بنا کے کسی جگہ پہ پائلٹ کر لیں, اور ایک 5 years کی پالیسی بنائیں فار گریجول اسیمیلیشن آف دس تھنگ ان دا کورٹ سسٹم. I'll conclude in 1 minute. Concluded, sir. بس یہی ریکویسٹ تھی. I'll be very happy for any questions, for any suggestion, for any feedback. Please. Thank you, sir. Thank you. Can you take this? So
we'll move with the question answers, not in a random manner. First, we will take only the comments. Onward to the comments, we will go to the, the stance, the way you receive. And with that justification, if you have that justification to pose a question, then you should come with a question. First, we will take comments only. This part pertains to the commentary. Only those having the comments, concrete comments from this presentation, they may raise their hands, please. 1, 2. So, starting with the second one, please. Assalamualaikum sir. So my comment is जो मैं देना चाह रहा था कि इस सिस्टम को अगर आप फर्दर डिफाइन कर लें ना, आप कह रहे हैं बेल दे दे वो गलत लोगों को, या वो बेल चली जाए इस तरह कि वो कह दे कि ये रिस्की है, हाईली रिस्की है, या इसका लो रिस्क है, तो वो कोई कमेटी हो इस तरह की जो उसको ओवरलुक कर ले, तो उसमें हम ये एआई के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं. सर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ जी? No sir, the comments are not going to be responded. अच्छा. The comments taken. Sir, thank you so much for choosing a topic जो कि बहुत ज़्यादा importance का है. तो बस मेरा comment यही है कि it's the need of the day, और बिल्कुल हमारा legal system या हमारा criminal justice system entirely, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो courts हैं, चाहे prosecution है, even corrections के अंदर, we need to utilize the technology and we need to adopt it because that's legal. Thank you very much जी, शुक्रिया. Now we'll move to the question part. But before posing the question, you must provide a proper reference out of the slide and then pose a question. Raise your hands, please. 1, 2. In the next 5 seconds, the count will be closed. Like 5, 4, 3, 2, 1, 3. Okay. All 3 questions. Starting with the third one. It's a little, I don't know if it's a question or not, I know. पर अभी तो जो हमारे कोर्ट्स हैं उसके अंदर जो एविडेंस का सिस्टम है और जो फोरेंसिक एविडेंस ही इतनी it doesn't really affect the verdict on a big scale, और digital evidence and stuff like that. तो अभी हम उसी step पे नहीं पहुंचे मतलब. I'm not really I don't know a lot about it. I might be wrong. So how much time do you think it will take to get to that point where we want to, how much time will it take for our country to achieve what we want in that? बच्चे, एक तो बात ये है कि आपने बात की फॉरेंसिक एविडेंस की, आपने डिजिटल एविडेंस की बात की. दीज 2 आर डिफरेंट डायमेंशंस. ठीक है, बात इस वक्त ये हो रही है कि हम अपना जो कोर्ट सिस्टम है उसको कैसे स्विफ्ट बनाने के लिए, कोर्ट सिस्टम के स्टेजेस हैं. ट्रायल कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट है, रिविजनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. सो हर एक के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजी है. मैंने जो बेल का हवाला दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था कि आपने अगर एक आपका जो केस लॉ बना हुआ है, जो अदालती फ़ैसले होते हैं ना, हमारे लोगों के जो हर अदालत में फ़ैसले होते हैं, उसको केस लॉ कहा जाता है. तो जो केस लॉ में अगर ऐसा केस लॉ है जो उसको फेवर करता है और अदरवाइज मेरिट पे उसको बेल नहीं होनी चाहिए, तो दैट शुड हैव ह्यूमन इंटरवेंशन. दैट व्हाट आई एम सेइंग. ये आप जो कह रहे हो बच्चे, ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है. हमारे यहाँ वर्चुअल कोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पख्तूनख्वा में. जो लोग पख्तूनख्वा के हैं दे वुड नो, वी ऑलरेडी हैव वर्चुअल कोर्ट्स. We already have forensic science laboratories. We already have digital examination in Khyber Pakhtunkhwa. So what we should, for all of Pakistan, what we should do is that adopt this as a model in one district, in one tehsil, and then uske experiences dekh ke phir baki jagahon pe spread kare. I hope I have answered the question. Question number 2, please. Sir,
sir. It is very informative presentation. چونکہ جو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے آئی ٹی کی یا اے آئی کی, تو ہمارے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ہاؤ دے کین فیس دس کائنڈ آف چیلنج وداؤٹ ہیونگ دی اسپیشلٹی ان دا آئی ٹی سیکٹر. Very, very good question. As a judicial officer, I can tell you this, that the academy that we have, Judicial Academy of Khyber Pakhtunkhwa, it is doing specialized courses not only for the judges for the last about 1 year, but also for the court staff in the use of AI. Because when a study of this kind is held, it has the institutional cover. Because, you know, we as they say that we rise and fall together, so we rise and fall together. Thank you very much for asking. Hope I've answered the question. جی سر, سر آپ نے Will you please introduce yourself to the floor? Fawad is a student. I'm from the Department of Criminology, 6th semester, University of Peshawar. My name is Mohammad Fawad. سر آپ نے اے آئی ماڈلس کی بات کی, تو جتنا مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں اے آئی کی کوئی پالیسی نہیں ہے. Am I right, sir? تو گلوبل ایک پالیسی ہے, جب کوئی پالیسی نہیں ہے تو ہم کیسے ایک ماڈل کو اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے پھر. اور جو ای کورس کی آپ نے بات کی, تو میں اے آئی کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں, تو جب کورس ای کورس ہو جائے اور پھر کوئی ایکسپرٹ ہو تو پھر وہ اتنے مسائل میرے خیال میں وہ کھڑے کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی سسٹم کو کسی بھی طریقے سے وہ ایکسس حاصل کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ان دو باتوں کو ذرا. ایک کوشچن, آپ کا پہلا کوشچن تھا کیا, پلیز ریپیٹ کیجیے گا. جی, ماڈلس کی آپ نے بات کی, اے آئی پالیسی کے اوپر. پالیسی نہیں ہے. اچھا ٹھیک, تھینک یو ویری مچ بیٹا. ایک میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا ابھی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ اتھارٹی کا. دیٹ کنسسٹس آف دی چیف جسٹس آف پاکستان and senior judges of the Supreme Court, and plus all the chief justices of all the high courts and other people who are members of NJPMC. So that is a policy making body for all the courts in Pakistan. یہ جو آپ کو میں نے ایتھیکل اس کا حوالہ دیا تھا, they have formed a committee with a specific tasks کہ جی غالباً ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے. سو دا میٹر از سو ارجنٹ. جو بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے جوڈیشری کی, وہ اس فورم پہ ہوتی ہے. سو دوسری, سوری, گیو می دا سیکنڈ کوشچن پلیز. ای کورٹس کی سیکیورٹی کتنی ہے اور کیسی ہے؟ اچھا, ای کورٹس Let me intervene. کچھ کوشچن آپ کے جو ہیں they are very generic سے ہیں. Sir is here, you can take the question. Normally we must adhere to the rules. 10 minutes, 15-minute presentation. We are already very much late to this. So with this, I will request the second presenter, and for Muhyiddin sir.